کہ جس طریقے سے دنیا کی حکومتیں یہاں کے جو بادشاہ ظالم لوگ ہیں کمزور لوگوں پر یا مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں، تو اللہ کی سزا ویسی نہیں ہوگی. اللہ ایسی سزا دے گا کہ ویسی سزا نہ کبھی کسی نے دی ہوگی اور نہ ایسی سزا کوئی دے سکتا ہے. دونوں بات ہے، ایسی سزا کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی اور نہ ایسی سزا کوئی دے سکتا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بیلنس رکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ خالی جہنم کا ذکر ہو تو انسان بالکل مایوس ہو کر رہ جائے، نا امید ہو کر رہ جائے کہ اب کیا ہوگا. نہیں، اللہ نے فوراً اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ فوراً فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ابو ظفر حسان ندوی اظہری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. شیخ محمد اشفاق سلفی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے وہ صرف اسلام. اسلام ایک مکمل الہامی دین اور جامع نظام حیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں آسانی کرو سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ یہ متنفر نہ کرو. اسلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور شرک و معصیت سے اجتناب کا نام. مزید جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام احکام شریعت. احکام شریعت کل شام 9:30 بجے انڈیا میں اور شام 7 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم. نماز افضل ترین عبادت. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کتاب ہدایت و حکمت. بسم اللہ الرحمن. نماز ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اگر ہم نماز کو اور اس میں پڑھی جانے والی صورتوں کو سمجھیں تو قرآن کریم کے آدھے سے زیادہ الفاظ کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. انہیں خطوط پر ترتیب دیا ہوا دیکھیے ہمارا خاص پروگرام ایک نئے اور انوکھے انداز میں آؤ قرآن سمجھیں. آؤ قرآن سمجھیں ہر پیر بدھ اور جمعہ رات 10:30 بجے انڈیا میں اور 8 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. تو اس دن اللہ کے عذابوں جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا. اور دوسرا مطلب علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ یہاں انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جہنم کے عذاب کو، وہاں کی سختی کو، وہاں کی پنشمنٹ کو دنیا کے پنشمنٹ کی طرح نہ سمجھو کہ جس طریقے سے دنیا کی حکومتیں یہاں کے جو بادشاہ ظالم لوگ ہیں کمزور لوگوں پر یا مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں، تو اللہ کی سزا ویسی نہیں ہوگی. اللہ ایسی سزا دے گا کہ ویسی سزا نہ کبھی کسی نے دی ہوگی اور نہ ایسی سزا کوئی دے سکتا ہے. دونوں بات ہے، ایسی سزا کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی اور نہ ایسی سزا کوئی دے سکتا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بیلنس رکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ خالی جہنم کا ذکر ہو تو انسان بالکل مایوس ہو کر رہ جائے، نا امید ہو کر رہ جائے کہ اب کیا ہوگا. نہیں، اللہ نے فوراً اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ فوراً فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح. اس سے پہلے جو آیت نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 16، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، دولت ملتی ہے، مال اور اسباب سارے مل جاتے ہیں، تو وہ بہت کر اترانے لگتے ہیں، تو وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ذرا روزی میں کوئی کمی ہوئی، کمائی میں کوئی کمی ہوئی تو وہ بالکل دل شکستہ ہو کر بالکل مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ جاتا. فرما رہا
کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو نعمت ملتی ہے، دولتیں ملتی ہیں، دنیا کے اسباب ملتے ہیں، دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک شکر کا امتحان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے شکر کا امتحان لے رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ ساری چیزوں سے نوازا ہے، تو میرا بندہ ان چیزوں کو پا کر میرا شکریہ کتنا ادا کرتا ہے۔ ایسے اللہ کے بندے اس چیز کو اپنے رب کی طرف سے ایک شکر کا امتحان سمجھتے ہیں۔ امتحان صبر میں بھی ہوتا ہے اور امتحان شکر میں بھی ہوتا ہے۔ شکر کا امتحان یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر انسان خرچ کرے۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میرے رب نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے، میں بھی اللہ کے بندوں پر ان چیزوں کو خرچ کروں، اور جب ان کے اوپر کوئی تنگی آتی ہے، روزی میں تنگی یا کوئی اسباب میں تنگی، تو وہ اس کو اپنے رب کی طرف سے صبر کا امتحان سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ میرے صبر کو آزما رہا ہے، میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ شکر کا امتحان ہو چکا، اس میں وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں ہر طرح سے کوشش کروں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب روزی کی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے میرے صبر کا امتحان ہو رہا ہے کہ میں کتنا صبر کرتا ہوں، اور پھر وہ انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ میں اس صبر کے امتحان میں بھی بالکل کامیاب ہو کر نکلوں۔ جن لوگوں کے حالات ایسے ہوں کہ نعمتیں مل کر اللہ کے شکر کا کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور نعمت جب چھین لی جاتی ہے کسی مصلحت کی وجہ سے یا روزی میں کوئی تنگی ہوتی ہے، اور پھر اللہ ان کے صبر کو آزماتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے ان کے صبر کا، اس میں بھی کامیاب ہو کر نکلتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح جس کا دل دونوں حالتوں میں مطمئن رہتا ہے، نعمت ملی، دولتیں ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ اس کی نعمت کا شکریہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں پر، مستحقین پر اس کو خرچ کیا جائے۔ اور جب اللہ نے روزی میں کوئی تنگی کر دی، نعمتوں کو کسی سبب کے ذریعے چھین لیا یا کم کر دیا، تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ اصغر گونڈوی ایک بہت بہترین شاعر گزرا ہے، اس نے ایک شعر کہا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، میں نے تو بالکل حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے، تو میں تو ہنستا کھیلتا حالات سے گزر جاتا ہوں، مجھ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، میں عادی ہو چکا ہوں، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، میں نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے کہ حالات جب بھی آئیں گے میں ان حالات کا سامنا کروں گا اور بالکل ڈٹے رہوں گا راہ راست پر۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر وہ تمام مومنین داخل ہیں، وہ تمام مسلمان داخل ہیں جن کی کیفیت یہ بتا، جب ان سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل بے چین ہو جاتے ہیں اور ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی قدم اٹھے تو وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اٹھے۔ کیا کہا جاتا ہے اس انسان سے جس کی یہ کیفیت ہو، جیسا کہ میں نے بتایا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس طرح سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ ہم جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں، اگر اس ادارے کا باس ہم سے کہہ دے کہ کوئی فکر نہیں میں تم سے خوش ہوں، ظاہر بات ہے وہ انسان پورے نہیں سمائے گا، وہ سوچے گا کہ میرا باس کا ہاتھ میرے پیٹھ پر ہے، میرے سر پر ہے، وہی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے خوش ہوں، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اپنی خوشی کا، خوشنودی کا اور رضامندی کا، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ میری نوکری فکس، میری ملازمت فکس۔ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ایسے اطمینان والی روح سے، ایسے انسان سے جو اللہ کے اطاعت میں ہر وقت اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلی جا اس طرح سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔